اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ ایک منٹ رک جائیں، ختم کرنا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں لے آئیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں لے آئیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ. او نہیں سر نہیں، او نہیں او میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر. یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی. ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی والا ہاں جی اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے، اس طرح نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے محلے بیٹھے ہو انج نہیں ہوندا، کسٹوڈین گل کردا ہے. وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا، وڈے دا انکار ہوندا ہے، بچے دی نہیں گل ہوندی. میں نے مرزا جیلمی کا بالکل دندان شکن جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ مرزا جیلمی کا یہ بالکل بہتان اور یہ اس کا کذب اور افتراء ہے. اہل سنت کا کوئی فرد بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، جبکہ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ یہ سنیوں کا بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا رد کیا، اور میں نے باقاعدہ اس پر جو بیانات اپلوڈ کیے. مرزا کی جو نا وہ طبیعت خراب ہوگی کہ یہ تو میرا جو مقدمہ وہ سارا گر کے رہ گیا، کیونکہ یہ کہتا میں نے مقدمہ یہ بنایا ہے کہ میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات تلاش کی ہیں اور ان کو تلاش کر کے میں نے ان کے بزرگوں سے ان کو بدزن کیا ہے اور بزرگوں سے بدزن کر کے میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑا ہے. اس بخاری کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر گستاخانہ واقعات موجود ہیں، ان کتابوں کے ساتھ جن کے اندر کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں موجود ہیں، جبکہ بحمداللہ ہمارے اکابرین نے ان واقعات کا رد کیا ہے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں، صحیح واقعات نہیں ہیں. اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے. ہمارے بہت بڑے عالم علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ، یہ ان کا فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پہ موجود ہے. انہوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ الحاقی واقعہ ہے. اور اس کے علاوہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اس واقعے کا رد کیا اور تقریباً 11 سال پہلے ان کی ویڈیو جو نا یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے. چشتی رسول اللہ ایک پاسے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھایا وہ بھی کافر چلیو اس تو بڑی گل ہے. اسا کبھی اج تک محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا نہیں. اتنے سال تو کچھ نہیں، جتنے سالوں تک تصوف کی صرف اس کتاب اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں. آج بھی اس دن وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، ان سم پہ نہیں ہوئی، وہ بڑے تیز ہیں اگلے. تو انہوں نے بھی کہا جی چشتی رسول اللہ کی ہم تردید کرتے ہیں. سر کتنے جاؤ گے سارے سے. بہرحال غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والی عبارت کو کہا یہ صراحتاً کفریہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تعریف ہوئی ہے، یہ بزرگوں کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کافی ہے، ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا، باقی لوگ بھی مانے. ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، ہمارے اکابرین نے اس کا رد کیا. اب مرزا جیلمی کا تضاد اور اس کا دوگلا پن ملاحظہ کریں. جب بات آتی ہے وہابی غیر مقلدین کی کتابوں کی، تو اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کی باری آئی تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی سے وہابیوں نے اعلان برات کر دیا ہے. اب میں دھکے کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو اہل حدیث ثابت کر کے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مشترکہ بزرگ ہے، لیکن میں صاحب بتاتا ہوں کہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دیا ہے. میں اب زبردستی اہل حدیث کے کھاتے میں، اگرچہ
پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں اسماعیل دہلوی کے نام پہ اہل حدیث نے بنائی ہوئی ہیں، پھر بھی میں بینیفٹ دیتا ہوں کہ اس نے حنیف قریشی کے مناظرے میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو اہل حدیث کی بھی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی ہے. یہ بھی ذرا چیلنج ہے، اہل حدیث دی بھی لب کے دیو منو، لیکن انہوں اون کر دے ہونا اہل حدیث. اور وہابی جن کے مدرسوں میں تقویت الایمان پڑھائی جاتی ہے، جس میں اسماعیل دہلوی نے انبیاء کو ذلیل لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. اچھا ٹھیک ہے، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے ان کا. اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی، جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے، وہ پوری کتاب ہے تقویت الایمان اور تذکیر الاخوان، یہ اکٹھی چھاپی ہوئی ہے، اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی. ہم نے اپنے جے پی جی بھی اس کا ڈسپلے کئی بار کرایا ہے. کہاں کی اعلان برات؟ وہ تو آج تک چھاپ رہے ہیں. یہ دارالسلام مکتبہ ہے، مرزا جرمی کا فیورٹ مکتبہ ہے، جس کی کتابیں چھپی ہوئی ان کے نمبروں کو یہ کہتا ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ چھپی ہیں. انٹرنیشنل ادارہ ہے بھابیوں کا دارالسلام، انٹرنیشنل. اس ادارے نے تقویت الایمان چھاپی ہے. نہ صرف یہ تقویت الایمان اور کتاب و توحید، یہ دیکھیں یہ درسی تقویت الایمان ہے جو مدرسوں میں وہابی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تقویت الایمان، اس تقویت الایمان کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ ماننا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے. اور یہ دیکھیں یہ تقویت الایمان، یہ باقاعدہ حاجیوں کو سعودی عرب سے چھاپ کے فری تقسیم کی جاتی کتاب ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے المملکۃ العربیہ سعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی. اچھا پھر یہ کتاب ہے تقویت الایمان، اس کے اوپر لکھا ہے المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلۃ و توعیۃ الحجاج، جو حاجیوں کو باقاعدہ تحفہ دی جاتی ہیں کتابیں، یہ وہ کتابیں. اور یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس کی کتاب کی تائید میں پوری کتاب وہابیوں نے لکھی ہے. تقویت الایمان کی تائید میں اکمل البیان فی تائید تقویت فی اسمات فی تائید تقویت الایمان. تقویت الایمان کی تائید میں اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. اور مرزا جرمی کیا کہتا ہے کہ تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی سے وہابیوں نے اعلان برات کر دی ہے. بھائی کہاں کیا ہے؟ وہ جی طالب الرحمان صاحب نے مناظرے میں اعلان برات کر دیا تھا. اچھا اتنا اعلان برات کرنے سے وہابیوں کا اعلان برات تو تم نے مان لیا، اور جو ہم جو نا وہ کلپ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. ہمارے علماء نے اس کی تردید کی اور وہ تردید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ تضاد اس کا دیکھ لیں. وہ کہتا ہے میں بچوں کی تردید ہی مانوں گا، مفتی منیب الرحمان صاحب تردید کریں تو تب مانوں گا، جبکہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اس پر بیان دیا باقاعدہ، اور ان کی باقاعدہ سے تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ٹھاک تعریفیں کی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید اسد صاحب جو ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ ونر رہے ہیں، کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتائے ہیں بریلویوں کو، انہی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کتنے مناظرے. تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظرے، ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو. یعنی اتنی ان کو گرپ تھی. آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا، تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو بریلویوں کے امام المناظرین ہیں، اور میں ان کو بچپن سے ان کی تردید نہیں مان رہا. دیگر ہمارے علماء نے اس کی تردید کی، ان کی تردید نہیں مانا. اور پھر کہتا ہے جی کہ تردید تب مانی جائے گی جب مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہیں کہ اس کتاب کو چھاپنے والے بھی کافر، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے بھی کافر، اور یہ 700 سال سے جو کتاب چھاپ رہے ہیں وہ سارے کافر. اچھا اس طرح کی تردید جو ہے وہ وہابی غیر مقلدین کی طرف سے بھی کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی جو سعودی عرب سے دارالسلام سے یہ تقویت الایمان چھپتی آ رہی ہے، تو کیا سعودی عرب کے جتنے چھاپنے والے ہیں تم نے ان سے تردید کروائی ہے، یا ان کے بارے میں فتوے لیے ہیں کہ جو چھاپنے والے سعودیہ کے جتنے علماء اس کو چھاپ رہے ہیں وہ سارے کافر، دارالسلام والے اس کو چھاپ رہے ہیں یہ سارے کافر، اور یہ وہابیوں کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جتنے پڑھا رہے ہیں اور جتنے ترجمہ کرنے والے سارے کافر؟ یعنی اگر تکڑی پکڑنی ہے، میزان پکڑنا، تو اس طرح برابر کا تولو نا. وہابیوں کو تم اور ترازو سے تولتے ہو اور ہماری باری آتی ہے تو اور ترازو سے تولتے ہو.